کیا اس وقت فلسطین کی مدد کے لیے جہاد فرض نہیں ہو گیا ہے؟ کیا مسلمانوں کو ایثار اور قربانی کا جذبہ نہیں دکھانا چاہیے؟ دیکھیں، قرآن کریم میں آتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن سارے کے سارے بھائی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المسلمون کجسد واحد، مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی ہے، ان اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا وشبک بین اصابعہ، آپ نے فرمایا کہ مومن دوسرے مومن کے لیے ستون کی مثال ہے، اور آپ نے ایسی انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہ ساری احادیث قرآنی آیات کو اگر دیکھا جائے تو یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام میں اس چیز کا سرے سے تصور ہی نہیں ہے کہ مسلمان فلسطین کا ہو، مسلمان عراق کا ہو، مسلمان افغانستان کا ہو، مسلمان کسی بھی ملک کسی بھی خطہ زمین کا رہنے والا ہو، وہ مسلمان ہے، وہ میرا بھائی ہے، اس کی نصرت، اس کی حمایت، حتی الامکان اس پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس سے دور کرنے کی کوشش کرنا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اور بحیثیت اسلامک اسٹیٹ پاکستان کی ذمہ داری یہ اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے۔ دنیا میں اس وقت کوئی بھی اسلامی ملک ایسا نہیں ہے جو اسلام کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا ہو۔ ایک واحد اسلامی مملکت پاکستان ہے جس کا جو نقطہ ہے آزادی کا وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور اسرائیل دوسرا اسلام کے اگینسٹ، اسلامک اسٹیٹ کے اگینسٹ ایک دوسرا نظریاتی ملک ہے جس کی بنیاد یہودیت کے اوپر ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، مسلمانوں کے ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے جب انہوں نے انبیاء کی نافرمانی کی، انبیاء کو شہید کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ہم ہر نماز میں کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہمیں غضب، جن پہ آپ نے غضب کیا ان سے بچا۔ قرآن کہہ رہا ہے یہودیوں پہ ہم نے غضب کیا۔ آج ہمارے ہاں ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو یہودیوں کے ساتھ صلح کی تھی۔ ان کو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مدینہ منورہ میں یہودیوں کے ساتھ صلح کی تھی وہ یہودیوں کی اپنی زمینیں تھیں، یہودیوں کی اپنی جگہ تھی۔ اسرائیل کے پاس قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے ان پہ ذلت مسلط کی ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر یہودیوں کے پاس کوئی ایک ملک نہیں، کوئی ایک اسٹیٹ نہیں، سوائے اس کے کہ انہوں نے فلسطین پر، مسجد اقصیٰ پر، ارض مقدسہ پر قبضہ کر کے، غصب کر کے، ان کی لاشیں گرا کے، ان کو شہید کر کے، ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر کے قبضہ کر رکھا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان یہ کہتا ہے کہ اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے، اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ آپ کے گھر پہ کوئی شخص آ کے قبضہ کر کے بیٹھ جائے، آپ کو قتل بھی کرے، اور آپ کو سامنے والا آدمی کہے کہ یار آپ اس کو تسلیم کر لیں۔ وہ جماعتیں کہاں ہیں جو مذہب کا نعرہ لگاتی ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتی ہیں؟ آج صحیح وقت ہے کہ جہاں کافر ہے ان کا مقابلہ کریں، وہ نظر نہیں آ رہی۔ اصل وقت ہے کہ سارے متحد ہو کر اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اور سارے مسلم ممالک کے جو حکمران ہیں وہ اس پر آواز اٹھائیں۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کم از کم اس کا بھرپور علم حاصل کرے کہ کیا وہاں پر ہو رہا ہے اور کس طریقے سے ہمیں مس گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں پوری دنیا کے اندر پاکستان کی سطح پر انسانی حقوق کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، جناب کسی اقلیت کے ساتھ کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہو جاتا ہے، انہوں نے پورا وہ کہتے ہیں آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں کہ اسلام دہشت گرد ہے، اسلام نے یہ کر دیا، اسلام یہ کیا انسان نہیں ہے؟ ایک عورت کی، ایک لڑکی کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے مریم عفیفی کے نام سے، جس کے ہاتھ باندھے ہوئے وہ بار بار ان سے یہ کہہ رہی ہے اسرائیلی فوجیوں سے کہ میرا قصور کیا ہے، تم میری بہن پر ظلم کر رہے تھے، میں نے اس کے خلاف احتجاج کیا، تم ہمارے اوپر گولیاں چلا رہے ہو۔ کہاں ہے انسانی حقوق کی تنظیم ہے؟ اسلام کا نام لینے والوں کو تو آگے آنا چاہیے ہی چاہیے، لیکن وہ تمام لوگ جو پاکستان میں یا پوری دنیا میں بین الاقوامی سطح پہ بات کرتے ہیں کہ ہم انسانیت کے علمبردار ہیں، انسانیت پہ جہاں ظلم ہوگا، کیا یہ فلسطین کے رہنے والے انسان نہیں ہیں؟ کیا وہ بچے معصوم نہیں ہیں؟ کیا ان کا خون پانی کی طرح بہایا جائے گا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ اس پر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس پر آواز اٹھائے۔ کم از کم اہل اقصیٰ کو وہ پکار کر کہہ رہے ہیں یا جیوش پاکستان، یا جیوش اسلام، پاکستان کی فوج کو پکار آواز اٹھانی ہے مفتی صاحب، بس آواز اٹھانی ہے، چلیں آواز اٹھا لی ہم نے۔ حکومت کی ذمہ داری، ساری مسلم ریاستوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے ایسا کوئی جامع لائحہ عمل بنایا جائے، اس کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ ہم نے، ہمارے پاس اتنے آلات، اتنے اسباب ہیں، آخر ہم کس وقت متحد ہو کر دنیا کو آخر ہم کب متحد ہوں گے؟